السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، مجھے آج انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سندھ حکومت خود سندھ پولیس کے کرمنل، ڈاکو، قاتل، لٹیرے، لینڈ گریبر اور آرگنائز جرائم کے اڈوں کی سرپرستی کرنے کی وارداتوں میں ملوث پولیس افسروں و اہلکاروں کی نہ صرف محافظ بن چکی ہے بلکہ ایسے گندے انڈوں کے خلاف آپریشن کرنے یا ڈنڈا اٹھانے والے سندھ پولیس کے مرد مومن، مرد آہن، اصول پرست، ایماندار اور پولیس میں اصلاحات لانے کے خواہش مند آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو نہ صرف کام کرنے سے روک دیا گیا ہے بلکہ ان کی جانب سے اس طرح کے کرمنل پولیس اہلکاروں کو تبدیل کرنے سے متعلق جو احکامات جاری کروائے گئے تھے ان تمام احکامات کو سندھ حکومت نے نہ صرف منسوخ کر دیا بلکہ ان کرمنل پولیس اہلکاروں کو دوبارہ اپنے عہدوں پر کام کرنے کے لیے بھی کہہ دیا ہے، یعنی دوبارہ سے انہیں لوٹ مار کرنے کی ایک طریقے سے سرکاری سطح پر جو ہے وہ انہیں اجازت دے دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے کراچی پولیس میں بھی انہی احکامات کے نتیجے میں جن کرمنل پولیس اہلکاروں کو ساؤتھ اور خود کیماڑی ٹاؤن سے جو ہے نکال دیا گیا تھا، وہ احکامات جو ہے بدستور اپنی جگہ پر قائم ہیں، ان آرڈروں کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے؟ اندرون سندھ کے جو کرمنل پولیس اہلکار تھے ان کے باپ زندہ تھے، انہوں نے حرکت کی، انہوں نے سندھ پولیس کے آئی جی کو ایک طریقے سے وارننگ دے دی، دھمکی دے دی، ڈنڈا کر دیا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ احکامات کو منسوخ کر دیے گئے، لیکن کراچی والوں کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا گیا۔ کیماڑی ٹاؤن اور ساؤتھ میں جو کارروائیاں کی گئی ہیں ان احکامات کو واپس نہیں لیا گیا۔ ناظرین، بڑے دکھ کے ساتھ میں بار بار مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ایک اچھا قدم اٹھایا تھا آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کہ کرمنل پولیس اہلکاروں کو اہم مناصب سے جہاں پر ان کی پوسٹنگ تھی ان پوسٹنگوں سے ہٹانے کے جو احکامات تھے وہ بالکل ایک صحیح ڈائریکشن پر جو ہے وہ آئی جی سندھ جا رہے تھے، لیکن انہیں اس کام پر بجائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں اپریشیٹ کیا جاتا، انہیں سی ایم ہاؤس بلایا جاتا، انہیں سی ایم جو ہے گلے لگاتے ہیں، انہیں تبکیاں دیتے اس کارنامے پر، لیکن افسوس کے بجائے انہیں تبکیاں دینے کے، انہیں گلے لگانے کے، انہیں اپریشیٹ کرنے کے، انہیں ڈرایا دھمکایا گیا اور ان کے احکامات منسوخ کروائے گئے، جو کہ سندھ حکومت کا استحقاق نہیں ہے اور انہیں ایسا اخلاقی طور پر، قانونی طور پر نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے یہ کام کیا۔ اس سے آئی جی سندھ کا مورال جو ہے وہ اپ ہونے کے بجائے ڈاؤن ہوا اور اس سے جو ہے کرمنل پولیس افسروں اور اہلکاروں کے حوصلے مزید بلند ہو گئے اور اب وہ پہلے کے مقابلے میں اور بھی زیادہ جو ہے جرائم کی وارداتیں سینہ چوڑا کر کے کریں گے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ وہ لاوارث نہیں ہیں، ان کے پیچھے ان کے ایک نہیں، دو نہیں، لاتعداد باپ اس وقت کڑے ہیں جو کہ آئی جی کو منہ دینے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں، جس کا زندہ ثبوت غلام نبی میمن جیسے ایک سخت گیر آئی جی کی جانب سے جاری کردہ احکامات کا منسوخ کروانا ہے۔ اس سے پوری کی پوری اس وقت سندھ پولیس میں جو ایماندار اور اصول پرست افسران ہیں ان میں ایک طریقے سے غم و غصے کے علاوہ بے چینی اور خوف و ہراس کی لہر دوڑ چکی ہے کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے ایک انتہائی اچھا قدم اٹھایا تھا گندے پولیس افسروں اور اہلکاروں کے خلاف۔ میں بھی ان کا جو ہے بہت بڑا ناقد ہوں، اپنے پروگراموں میں ان پر جو ہے گائے بگائے جو ہے وہ تنقید کرتا چلا آ رہا ہوں، لیکن جو حقیقت ہے اس سے روگردانی میں نہیں کر سکتا۔ اس وقت جو ان کا یہ قدم تھا، جو انہوں نے کارروائی کی تھی، اس کارروائی کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ کرمنل پولیس افسروں اور اہلکاروں کو تھانے کا ایس ایچ او نہیں رہنا چاہیے، انہیں آپریشن میں جو ہے اہم ذمہ داریاں نہیں دینی چاہیے۔ اگر انہیں آپ اہم ذمہ داریاں دیں گے، انہیں آپ ایس ایچ او جیسے اہم منصب سے
بٹھائیں گے اس پر، تو پھر آپ شہر میں یا صوبے میں جو ہے جرائم کی وارداتیں کم نہیں کروا سکتے، بلکہ وہ تو خود جرائم پیشہ کے ساتھ مل کر خود بھی جرائم کی وارداتیں کر کے ان کی تعداد میں اضافے کا ہی باعث بنیں گے۔ اور اسی بیماری کو روکنے کے لیے آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے یہ قدم اٹھایا تھا، اور اسی طرح کے گندے پولیس افسروں کو رکھنے کے لیے جیل کے مانند انہوں نے پولیس ہیڈ کوارٹرز میں کمپنیاں بھی بنوائی تھی۔ لیکن افسوس کہ ان کا یہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، بلکہ خواب جو ہے وہ چکنا چور کر دیا گیا، بلکہ انہیں بھی ایک طریقے سے دھمکیاں دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اس قسم کی غلطی دوبارہ کی تو انہیں بھی سلطان خواجہ کی طرح سے، ڈاکٹر امیر شیخ کی طرف سے، اور عبدالخالق شیخ کی طرف سے، اور خود اے ڈی خواجہ کی طرف سے نشان عبرت بنا کر ان پر جو ہے سندھ پولیس کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ انکشافات جو ہے خود غلام نبی میمن کے اپنے قریبی جو رفقا ہے انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے کہ غلام نبی میمن کو جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے اس آپریشن کے شروع کرنے پر جو ہے سخت ترین قسم کے دھمکیاں دی گئیں، اور دھمکیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ آرڈر جو جاری کیے گئے تھے وہ آرڈر انہیں منسوخ کروانا پڑے، جو کہ ایک اچھا سائن نہیں ہے پولیس کے لیے۔ لیکن اب چونکہ سندھ حکومت اس وقت طاقتور ہے، سندھ حکومت جو ہے صوبے کی مالک ہے، پولیس جو ہے وہ ان کی ملازم ہے، آئی جی ان کا ملازم ہے، آئی جی کو جس قسم کا حکم دیا جائے گا وہ اس طرح کا حکم ماننے کا پابند ہے۔ اگر وہ آئی جی کی حیثیت سے یعنی مزید سندھ پولیس پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے تو انہیں سندھ حکومت کے ہر الٹے سیدھے احکامات ماننا پڑیں گے، جس کی سب سے بڑی مثال آئی جی کی جانب سے تقریباً 300-400 پولیس اہلکاروں کے تبدیلی کے جو احکامات جاری کروائے گئے تھے وہ ان احکامات کا واپس لیے جانا ہے۔ اب یہ تو خود آئی جی غلام نبی میمن کے رفقا کی جانب سے جو معلومات مجھ تک پہنچی تھی اس چینل تک، وہ میں نے ناظرین آپ کو لفظ بلفظ جو ہے وہ بیان کر دی۔ اب دوسری جانب سے جو اعتراضات آئے ہیں اس غلام نبی میمن کے ان اقدامات پر، اسے بھی میں پروگرام کا حصہ بنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول ہاؤس کے بعض اہم ذرائع نے جو معلومات دی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آپریشن تھا یہ بددیانتی پر مبنی تھا، یعنی کہ اس آپریشن کے ذریعے سندھ حکومت اور خاص طور سے پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچانا تھا۔ یہ جن پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں یہ تمام کے تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے قریبی جو ان کے اہم ورکر ہیں، رہنماؤں کے قریبی رشتہ دار، عزیز و اقارب بتائی جاتی ہیں۔ یعنی کہ اس طریقے سے جو آپریشن شروع کیا گیا ہے یہ سندھ کی جو پیپلز پارٹی ہے ان کے آپریشن، ان کے جو انتخابات ہیں ان کے انتخابات میں انہیں نقصان پہنچانے کی یہ ایک کوشش ہے، جس کی شروعات جو ہے وہ اس آپریشن سے شروع کر دی گئی ہے۔ انہی پیپلز پارٹی کے اہم ترین جو جیلے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایسا پولیس افسر غلام نبی میمن جو کہ سندھ کا اس وقت آئی جی ہے، وہ کس طریقے سے اپنے منصب کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے جس کا اپنا سگا بھائی جو ہے بدین پی ٹی آئی کا صدر ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کی ہمدردیاں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگی، نہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت کے ساتھ۔ اور وہ ایک ایسا آئی جی غلام نبی میمن جس کے جو ہے اس وقت بھی جو ہے پی ٹی آئی کے اہم ترین جو رہنما ہیں ان کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلقات ہیں۔ ان کا اشارہ جو ہے خود سابق گورنر سندھ جو ہے عمران اسماعیل کے علاوہ خود جو دوسرے ان کے وفاقی وزیر تھے ان کے ساتھ بھی ان کے گہرے مراسم کا انہوں نے ذکر کیا، خود علیم عادل شیخ کے ساتھ ان کے مراسم ہیں۔ تو یہ کہنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کا کہ یہ جو ہے وہ اس وقت سندھ کے جو آئی جی ہیں غلام نبی میمن جو ہے وہ ایک پارٹی بن چکے ہیں، اور اس پارٹی بننے کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، جس کی شروعات انہوں نے جو ہے کرمنل پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرنے سے کی تھی، جو سندھ حکومت نے ناکام بنا دی، اس لیے کہ اس کے بعد ان کا اگلا ہدف جو ہے پیپلز پارٹی کے ورکروں کے خلاف کارروائی کرنے کا تھا۔ یہ الزامات جو ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے بعض رہنماؤں کی جانب سے لگائے گئے۔ انہی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ ایمانداری کے
ڈول کو بہت زیادہ پیٹتے ہیں۔ اب ان سے کوئی یہ پوچھیں کہ یہ فیس 8 میں 600 گز کا بنگلہ انہیں کون بنا کے دے رہا ہے، جہاں پر جو ہے ایک بنگلے کے صرف پلاٹ کی قیمت جو ہے 22 سے 25 کروڑ روپے ہے۔ وہاں پر جو ہے 600 گز کا پلاٹ پر جو ہے خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن بنگلہ تعمیر کروا رہے ہیں، اور یہ پلاٹ انہوں نے اس وقت خریدا تھا جب یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے، اور ان کے اپنے ایک پرسنل جو سٹاف افسر ہیں انسپکٹر عمران، وہ اس سارے کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں، اور کہاں کہاں سے وہ پیسے لے رہے ہیں ہمیں اس کا بھی پتہ ہے۔ یہ الزامات جو ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے بعض سرکردہ رہنماؤں کی جانب سے لگائے جانے کی اطلاعات ملی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو عمران ہیں یہ پہلے اسسٹنٹ سب انسپکٹر تھے، اور بعد میں انہیں لیگل برانچ میں انسپکٹر بھی خود غلام نبی میمن نے بنایا تھا، اور اس وقت بھی ان کے پی ایس او تھے، اور آج جب یہ آئی جی بن چکے ہیں تو آج بھی یہ ان کے پی ایس او کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ الزامات جو ہے ان کی جانب سے لگایا گیا، جس سے میرا اتفاق کرنا ضروری نہیں، اور میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں تو خود غلام نبی میمن کے جو اقدامات تھے اس کو سراہتا ہوں، اس کو میں تعریف کرتا ہوں کہ وہ واقعی سندھ پولیس میں اصلاحات لانے کے خواہش مند ہے، جس کا زندہ ثبوت جو ہے کرمنل اور جو پیچی ریکارڈ میں شامل پولیس افسران و اہلکار، ان کے خلاف ان کا جو ڈنڈا اٹھانا ہے یہ ایک اچھا قدم تھا، اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے تھا۔ اگر سندھ حکومت چاہتی ہے کہ پولیس کی پرفارمنس اچھی ہو جائے اور سندھ میں جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو جائے، تو انہیں جو ہے وہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو فری ہینڈ دینا ہوگا، اور ان کے کاموں میں مداخلت نہیں کرنا ہوگا۔ اگر وہ ان کے کام میں مداخلت کریں گے تو پھر سندھ میں جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا جو ہے وہ دیوانے کے خواب سے زیادہ اس کی کوئی اور اہمیت نہیں ہوگی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں بلوچستان پولیس کی جانب۔ بلوچستان پولیس میں جو جب سے آئی جی کیسز سے عبدالخالق شیخ نے جو ہے چارج لیا ہے، اس کے بعد سے وہاں بڑی اہم تبدیلیوں کی اطلاعات ملی ہے۔ بہت سارے جو وہاں کے ڈی آئی جی ہیں انہوں نے جو ہے عبدالخالق شیخ کے انڈر میں ان کی ماتحتی میں کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بہت سے نے اپنا ٹرانسفر کرا دیا ہے، جبکہ خود اس وقت جو گوادر کے ڈی آئی جی ہیں اصغر میسر، ان کی بھی پوسٹنگ خطرے میں پڑ چکی ہے، جس طریقے سے اس وقت جو سی ڈی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی ہیں بروکا، ان کی پوسٹنگ بھی اس وقت خطرے میں ہے۔ کسی بھی وقت جو ہے وہ انہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن اب انہوں نے چارج سنبھالتے ہی ایک پہلی جو اپنی پوسٹنگ کی ہے وہاں کے جو ہے چیف منسٹر بلوچستان کے کہنے پر وہ پوسٹنگ وہاں ہوئی ہے۔ خود لورالئی کے جو ایس پی ہیں عرفان کو ایس پی ٹریفک کوئٹہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ پوسٹنگ سی ایم جو ہے عبدالقدوس بزنجو کی سفارش پر کی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی اہم ترین پوسٹنگ ہے کہ یہاں سے مہینے میں جو ہے آسانی کے ساتھ 50 لاکھ روپے کا وظیفہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اس لیے یہ پوسٹنگ جو ہے خاص طور سے کروائی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے جو آئی جی ہے عبدالخالق شیخ بلوچستان کانسٹیبلری پر بھی کچھ نظر کرم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، جہاں اس وقت کرپشن اپنے عروج پر ہے، اور خود جو وہاں کے ایس ایس پی ہیں آصف غلزئی نے ریاست میں ایک ریاست قائم کی ہوئی ہے جس کی مبینہ سرپرستی کہتے ہیں خود نعیم اکرم بروکا پچھلے 4 سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اچھا خاصا وظیفہ وہاں سے مل رہا ہے۔ دیکھنا یہ کہ عبدالخالق شیخ جو کہ ایمانداری کے دعوے دار ہیں اصول پرستی کے، وہ یہاں پر آنکھ بند کرتے ہیں یا یہاں پر کارروائی کرنے کی جرت و ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتلائے گا۔ ناظرین، پشاور میں جو ہے خیبر پختونخوا پولیس میں بھی جو ہے پوسٹنگ کے لیے باغ دوڑ شروع ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ مردان ریجن میں جو ہے ایک اہم ترین پوسٹ ڈی آئی جی مردان کی، وہاں پر جو ہے گھوڑے دوڑا دیے 2 با اثر ڈی آئی جی صاحبان نے، اس لیے کہ وہاں کے جو ڈی آئی جی ہیں وہ کورس پر جا رہے ہیں۔ ڈی آئی جی مردان جو ہے یاسین فاروق، اب ان کی جگہ جو ہے ایک تو عباس احسن جو پہلے سی سی پی پشاور تھے وہ، اور محمد علی بابا خیل، ان دونوں میں اس وقت کانٹے دار مقابلہ ہے کون یہ پوسٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ یہ ایک بڑی کماؤ پوت پوسٹ ہے،
بہت اہم ترین پوسٹ ہے خیبر پختونخوا پولیس میں مردان کی۔ اب دیکھنا یہ کہ اس میں جو ہے خود احسن عباس احسن یہ پوسٹ لیتے ہیں یا محمد علی بابا خیل۔ یہ جو احسن ہے، عباس احسن، یہ پہلے پشاور میں رہ چکے ہیں اور وہاں ان کی ریپوٹیشن کوئی اچھی نہیں رہی، اتنی بدنام ہو گئے تھے ایس ایچ اوز کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے کہ شکایت ملنے پر جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جو ہے وہ انہیں وہاں سے تبدیل کر کے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر لگوانا پڑا۔ اب یہ عباس احسن کے پاس اپنی ایک پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی کا بھی مالک ہے، اور بھی بہت سارے بزنس ہیں ان کے، اور ان کے والد محترم جو ہے یہ خود آئی جی گلگت بلتستان رہ چکے ہیں۔ میرا اشارہ جو ہے ان کے والد کی جانب ہے احسن مختار اشرف۔ ایک بہت معروف اسکینڈل ان کے دور میں ہوا تھا پولیس کے بھرتیوں کا، 1500 پولیس اہلکاروں کی بھرتیوں میں انہوں نے مبینہ طور پر گپلا کیا تھا کروڑوں کا، اور اس گپلے کے نتیجے میں وہ انکوائری کے زد میں آ چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ پرموٹ نہ ہو سکے، گریڈ 20 سے 21 میں نہ ہو، اور وہیں سے ان کی ریٹائرمنٹ ہو چکی تھی۔ وہ اسکینڈل جو تھا وہ ایف آر جی کا تھا، یہ 2001 میں شاید آیا تھا۔ اس اسکینڈل میں انہوں نے بہت زیادہ پیسے کمانے کا ان پر الزام ہے، اور اس وقت بھی وہ جو ہے لینڈ گریبنگ میں ملوث ہونے کی ان کی اطلاعات ہیں۔ ان کے مخالفین ناقدین یہی کہتے ہیں کہ چارسدہ کے علاقے میں وہ بہت زیادہ لینڈ گریبنگ ان کا اوڑھنا بچھونا مبینہ طور پر بن چکا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہی اطلاعات ان کے ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ مردان کا ڈی آئی جی بن جائے، تاکہ ان کو بھی اپنے کاروبار کرنے میں آسانی ہو، اور وہ بھی اس وقت جو ہے باغ دوڑ کر رہے ہیں۔ ان کا ایک بھائی جو ہے وہ آئی ایس آئی میں کرنل بتایا جاتا ہے، وہ بھی ان کی پوسٹنگ میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں، ان کی پوسٹنگ میں وہ بھی اپنا کردار ماضی میں ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں جو دوسرے ہیں محمد علی بابا خیل، یہ بہت ہی پڑھے لکھے ہیں، سی ایس ایس اکیڈمی میں پڑھاتے بھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ مستقل مزاجی کا فقدان ہے ان میں۔ ان کے دوست بھی کہتے ہیں، ناقدین بھی کہتے ہیں، میڈیا رپورٹس بھی یہ کہتی ہے کہ یہ جہاں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے، یہ مہینے 1.5 مہینے سے یا چند ماہ سے زیادہ کا وقت یہ نہیں گزار پاتے ہیں۔ اچھی ان کو پوسٹنگیں ملی ہے، پشاور کے بھی سی سی پی او رہے، لیکن 1 ماہ سے زیادہ نہ رہے، ہزارہ میں رہے 4-6 ماہ رہے، اسی طریقے سے جو ہے یہ اور بھی کافی جگہوں میں رہے، لیکن بہت ہی کم انہوں نے جو ہے وقت گزارا ہے۔ ہزارہ میں جب ان کے رہے تو وہ کہتے ہیں کہ جنگلات سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر اس لکڑیوں سے انہوں نے اپنا گھر تعمیر کروایا تھا۔ اصول پرست ہیں، زیادہ دوسروں کی طرح سے اگر عباس احسن کے سے ان کا موازنہ کرایا جائے تو عباس احسن کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ بہتر ہیں۔ اگر انہیں مردان کا ڈی آئی جی بنا دیا جائے تو مردان پولیس میں اصلاحات لائی جا سکتی ہیں، وہاں سے کرپشن کا، لاقانونیت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، آرگنائز جرائم کے اڈے بھی وہاں ختم کیے جا سکتے ہیں، اگر آئی جی خیبر پختونخوا جو ہے معظم جاں انصاری اس میں اپنا کردار ادا کریں، یا پھر خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اگر چاہیں تو وہ انہیں وہاں کا ڈی آئی جی بنا کر مردان میں جو ہے وہ صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس جو ہے وہ احسن عباس کو لگا دیں گے تو پھر ایک ڈی آئی جی کا بیٹر آئی جی بن جائے گا، وہ بھی سابقہ آئی جی، یعنی کہ میرا اشارہ ان کے والد کی طرف ہے۔ جب وہ پشاور کے سی سی پی او تھے، کہتے ہیں ان کے مخالفین کہ لین دین جو ہے وہی کرتے تھے، یعنی بیٹر کا کردار جو ہے ڈی آئی جی کا ایک سابقہ آئی جی کرتا تھا۔ یہ بھی ایک انوکھی اور عجیب سی بات ہے جو کہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس سے خود پشاور پولیس کے وہ تمام راشی حرام خور اہلکار افسران واقف ہیں، جو کہ پیسہ دے کر جو ہے احسن عباس کے ہاتھوں جو ہے پشاور میں جو ہے تھانوں کے ایس ایچ او بنتے رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ وہ پیسے روکڑا رشوت کس کو دیا کرتے تھے۔ ناظرین، آخر میں خبر اور بریک کروں، کراچی والوں کے لیے اہم ترین خبر یہ ہے کہ آئی بی کے ایک ایس ایس پی، یعنی کہ سابقہ ایس ایس پی جو ساؤتھ تھے، شیراز نذیر کے لیے جو ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے ایک ایک لیٹر بھجوایا ہے آئی بی کے ڈی جی کو، یعنی کہ
فواد کو جو ہے انہوں نے یہ ایک لیٹر بھجوایا ہے فواد عبداللہ کو کہ آپ جو ہے وہ ان کی خدمات جو ہے سندھ پولیس کو یا سندھ حکومت کو دے دیں اگر انہیں اعتراض نہ ہو۔ تو غالباً جو ہے ان کی واپسی ہو رہی ہے سندھ پولیس میں، اور یہ میں ایڈوانس میں آج بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کراچی والوں کہ انہیں جو ہے وہ ایسٹ کا ایس ایس پی بنایا جا رہا ہے۔ ایسٹ ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی جو ہے شیراز نذیر کو بنایا جا رہا ہے، جس کے لیے جو ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی جانب سے ایک رپورٹ، ایک لیٹر جو ہے ڈی جی آئی بی کو بھجوا دیا گیا ہے 7 جون کو، اور وہاں سے رضامندی بھی ہو گئی ہے، اور غالباً 1-2 دن میں جو ہے شیراز نذیر کلہوڑوں کا جو ہے آرڈر سندھ حکومت میں ہو جائے گا، جس کے بعد انہیں ایسٹ کا ایس ایس پی تعینات کر دیا جائے گا، جہاں سے عبد الرحیم شیرازی کا پتہ کٹنے جا رہا ہے، ان کا پتہ کٹنے جا رہا ہے، ان کی جگہ جو ہے شیراز نذیر کو ایس ایس پی ایسٹ بنایا جا رہا ہے، انہیں انعام دیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے سابقہ آئی جی ڈاکٹر کامران فضل کو عدالتی آرڈر کے ذریعے تبدیل کروانے میں کسی نہ کسی شکل میں اپنا کاندھا استعمال کروانے کے لیے سندھ پولیس کو فراہم کیا تھا۔ یہ اطلاعات جو ہے خود میڈیا رپورٹس کی اور پولیس کے بعض انتہائی اہم ذرائع نے دیے کہ اس انعام پر، اس کارنامے پر جو ہے انہیں آئی جی غلام نبی میمن سندھ پولیس واپس لا رہے ہیں، اور انہیں جو ہے ایسٹ کا ایس ایس پی بنایا جا رہا ہے۔ یہ بریکنگ نیوز ہے جو میں نشر کر رہا ہوں، یہ 2-4 دن میں اس پر باضابطہ عمل درآمد کر دیا جائے گا ڈسٹرکٹ ایسٹ میں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔